بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، پرسوں اسلام آباد میں وکلاء کانفرنس میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس نے ہمیں اپنے مستقبل کی راہ کو متعین کرنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ ایسے صحافی تو ایسی باتوں کا انکشاف کیا جو ہمارے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ وہاں پر عمران ریاض نامی صحافی نے برملا ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان سب کا تانا بانا جو ہے وہ ہمارے فوج کے ساتھ ملتا ہے۔ معزز سامعین، پاکستانی فوج، پاکستانی علماء، یہ اس ملک کی بنیاد اور اساس ہے۔ جتنا لوگ ان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، گزشتہ زمانے میں ہوئے ہیں اور آئندہ ہوں گے، یہ ذاتی بنیادوں پر کسی اختلاف کا شاخسانہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ پاکستان کے اصل میں اساس کی جو اساسی نظریات ہیں، ان نظریات کے خلاف جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ان دو طبقات کے خلاف تحریکیں چلاتے ہیں اور ان دونوں کی کردار کشی کرتے ہیں۔ یہ علماء کے خلاف تو ابتدائی دن سے پروپیگنڈا، ہر قسم کی باتیں اچھالی جاتی ہے، لیکن ہمارے فوج کے بارے میں اس طرح کی باتیں پہلے نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس سے یہ دو قسم کے طبقات پاکستان کے اساس اس لیے ہیں کہ علماء نے ابتدا سے پاکستانی نظریے کا تحفظ کیا ہے، چاہے وہ سیاسی میدان میں ہو، چاہے وہ دوسرے محاذوں پر ہو، ہمیشہ سے پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت علماء نے کی ہے اور اپنا فریضہ سمجھ کر کیا ہے، اور آج تک الحمدللہ ہمارا یہ پاکستان کا دنیا میں جو تشخص ہے وہ ایک اسلامی مملکت کے طور پر ہے۔ یہ علماء کرام اور یہاں کے جو دیندار لوگ ہیں اور دیندار طبقات ہیں، ان کا کردار ہے۔ دوسرا ہمارا فوج ہے، وہ پاکستان کی جغرافیائی حدود کے نگہبان اور محافظ ہیں۔ جب تک یہ دو طبقات نیکنام رہیں گے، اپنا کردار بہترین انداز میں ادا کرتے رہیں گے، تو اس وقت تک پاکستان پر آنچ نہیں آ سکتی۔ جب سازشی دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے اساس دو قسم کے لوگ ہیں، تو انہوں نے بالترتیب ان دونوں طبقات کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا اور ایک مکمل نیٹ ورک بنایا، ان پر پیسے خرچ کیے، اس میں علماء کا طبقہ بھی پیدا کیا، ریٹائر فوجیوں کا طبقہ بھی پیدا کیا، صحافیوں کا ایک طبقہ ایسا پیدا کیا جو فوج کو اور علماء کی کردار کشی کرے، فوج کو بدنام کرے، اور اس میں کتنے سالوں سے علماء کے خلاف پروپیگنڈے کرتے رہے ہیں اور اب فوج کے خلاف بھی کھل کر میدان میں آ گئے ہیں۔ وہ ریٹائر فوجی بھی میدان میں آ گئے جن کو تیار کیا گیا تھا، وہ صحافی بھی میدان میں آ گئے جن کو تیار کیا گیا تھا، اور وہ علماء بھی میدان میں آ گئے جن کو تیار کیا گیا ہے۔ اس کے پس پردہ بہت بڑا گیم کھیلا جا رہا ہے۔ وہ گیم یہ ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں یہ دو ریاستیں ایسی ہیں جو اپنے اپنے مذہبی اور دینی بنیادوں پر قائم ہیں۔ ایک کا نام ہے پاکستان اور دوسری کا نام ہے اسرائیل۔ پاکستان دنیا میں واحد مملکت ہے جس کی بنیاد اسلام پر ہے۔ اسرائیل دنیا میں واحد ریاست ہے جس کی بنیاد یہودیت ہے۔ یہ دونوں
ابتدا سے اول دن سے ان کا ایک ٹکراؤ کا ماحول ہے۔ ابھی تک پاکستان نے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں بنائے، اس کے تسلیم نہیں کیا جب تک کہ وہ فلسطینیوں کو حق نہیں دیتا۔ اس ماحول کو پاکستان میں بنایا جا رہا ہے کہ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے میں حرج کیا ہے، اور جتنے طبقات کو اس نے یہاں پر پیدا کیے وہ سب یہیں یک زبان و یک آواز ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں، چاہے وہ ریٹائر فوجیوں کا طبقہ ہو، چاہے وہ علماء کا طبقہ ہو، چاہے وہ صحافیوں کا طبقہ ہو۔ اس میں رکاوٹ یا تو علماء بنتے تھے، چاہے وہ سیاسی پارٹی کے ساتھ جن کا تعلق ہو، مذہبی پارٹیوں کے ساتھ تعلق ہو، تنظیمیں ہوں، تو وہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی، اور دوسرے نمبر پر پاکستانی فوج رکاوٹ تھی۔ تو اس فوج کو بدنام کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے، بلکہ ہو رہا ہے۔ اور وہ کانفرنس میں یہ جو عمران ریاض ہے، جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے، صحافی تو میں اس کو نہیں کہہ سکتا، اس نے برملا فوج پر الزامات لگائے، تنقیدات کیے۔ مستقبل کا فکر اس لیے لاحق ہو رہا ہے کہ یہی لابی، یہی نیٹ ورک ہمارے مستقبل کو، ہمارے پاکستانی بچوں کو، پاکستانی نوجوانوں کو اسی دلدل کے طرف ہانکے جا رہا ہے، لے کے جا رہا ہے، جس دلدل سے نکلنے کی صرف ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ پاکستان ٹوٹ جائے، پاکستان میں افراتفری پھیل جائے، پاکستان معاشی طور پر غیر مستحکم نہیں بلکہ دیوالیہ ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک حد تک تو کام کیا تھا، لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ اس سازش میں وہ ناکام ہو گئے۔ اب جو چیخنا چلانا ہے، گھروں میں آنٹیوں کا رونا ہے، اور بازاروں میں جو بوڑھے روتے ہیں، یہ جو ریٹائر فوجی روتے ہیں، جو بڑے بڑے مولوی روتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس لیے روتے ہیں کہ ان کو جس کام کے لیے تیار کیا گیا تھا وہ کام وہ مکمل نہیں کر سکے۔ اور اب جو ہے ہمارا مستقبل، پاکستان کا مستقبل بچانا ہے تو ان صحافیوں کو ہٹانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے تو ان ریٹائر فوجیوں کو دبانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے تو ان سازشی مولویوں کو ہٹانا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، پاکستان مستحکم رہے، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔